حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی تعلیم دی. انفاق فی سبیل اللہ، اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر بیان فرمائی. پھر صدقہ اور خیرات کرنے کے معاملے میں انسانوں کی نیت کیا ہونی چاہیے، اس کے پیچھے اس کا ارادہ کیا ہونا چاہیے، اللہ نے وہ بھی بتلایا. پھر مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ اگر ایمان والا بندہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو اگر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال میں برکت دیتا ہے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اور اس کو اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نوازتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال تو خرچ کرتا ہے لیکن اس کی نیت اللہ کی رضا کے علاوہ انسانوں کی خوشنودی یا انسانوں کو بتانے کے لیے، ریاکاری کے لیے ہو، تو اس کا صدقہ، اس کا خیرات ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. پھر اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت دے دی گئی یقین جانیے کہ اس کو بہت ساری بھلائی دے دی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر حکمت اور انسان کو جو اللہ رب العالمین نے سمجھداری، عقل مندی عطا کی ہے، اس کو ایک نعمت کے طور پر اللہ نے بیان کیا اور فرمایا کہ جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے حکمت، عقل مندی، دانائی، ہوشیاری عطا کرتا ہے. حکمت سے مراد مفسرین نے مختلف معنی بیان کیے. بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ حکمت سے مراد یہ ہے کہ آدمی دین کی باتوں کو سمجھے، قرآن کی بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمان کو آپ کے اس کو سمجھے. دین کو، شریعت کو اچھے طور پر، صحیح طور پر جو آدمی سمجھتا ہے، حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا کرتا ہے، وہی آدمی حکمت والا ہے. بعض مفسرین نے اس کا ایک عام مفہوم بیان کیا کہ جو آدمی اپنی دنیاوی معاملات میں یا دینی معاملات میں صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے، عقل مندی سے، ہوشیاری سے اور ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے، ذہن کو تازہ رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر فیصلے کرتا ہے تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ بھی حکمت اور دانائی ہے. بہرحال حکمت کے یہ دونوں بھی معنی درست اور صحیح ہیں. آدمی اپنی دینی معاملات میں یا دنیاوی معاملات میں یا شریعت کے معاملات میں عقل مندی اور سمجھداری سے اگر کام لے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو اللہ رب العالمین دین کی سمجھ اور دین کا فہم عطا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسی کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. یعنی دینداری کی سمجھ، دین کی سمجھ، قرآن و حدیث کی سمجھ ہر کسی کو نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا فیصلہ کرتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا کرتا ہے. ورنہ قرآن مجید تو ہر ایک کے لیے پڑھنے کے لیے کھلا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث کی بے شمار کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہر آدمی ان کو پڑھ کر صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتا۔ جس کو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے اور جس کو دین کی یہ سمجھ عطا کرتا ہے، حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ اس کے لیے نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر بیان فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنین، کہ حسد جائز نہیں ہے، رشک جائز نہیں ہے، سوائے دو لوگوں کو دیکھ کر ہم رشک کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا آدمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کی اور وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس کو دیکھ کر رشک کیا جا سکتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ایسا مال دے تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ، دین کا فہم عطا کرے اور وہ اپنی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اس نعمت کو، دین کو، قرآن کی تعلیمات کو، حدیث کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائے۔ تو ایسے آدمی کو دیکھ کر بھی رشک کیا جا سکتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی دین کی ایسی سمجھداری عطا کرے تو میں بھی لوگوں کو دین کی باتیں بیان کر سکتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ یہ حکمت، یہ دانائی، یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ بہت بڑا خیر ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، کہ جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہو اور جو کچھ بھی تم اللہ کے لیے نظر مانتے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو کچھ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے، اس کو دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے لیے جو کوئی آدمی نظر مانتا ہے، یعنی اس طریقے کی نظر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، اس طریقے کی اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے تو پھر اس کو آدمی کو وہ نظر پورا کرنا لازم اور ضروری ہے اس کے اوپر۔ لیکن اگر کوئی آدمی گناہ کے معاملے میں نظر مانتا ہے، یعنی اگر مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ نظر مانے کہ اگر میرا تمباکو کا کاروبار اگر چل جائے تو میں اللہ کے راستے میں اتنا مال دوں گا، اتنا صدقہ کروں گا، اتنی خیرات کروں گا، تو یہ گناہ کے کام پر نظر ماننا ہے۔ لہذا جو آدمی گناہ کے کام پر نظر مانتا ہے اس کو وہ نظر پورا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ نظر بھی عام عبادتوں کی طرح ایک عبادت ہے، جس طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعا ایک عبادت ہے، نظر بھی ایک عبادت ہے اور نظر بھی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے مانگنی چاہیے۔ بہت سارے مشرک مسلمان مختلف درگاہوں، مختلف بارگاہوں، مختلف پیر و مرشدوں کی درباروں میں جا کر نظر مانگتے ہیں مختلف قسم کی کہ مجھ کو یہ چیز مل جائے تو میں فلاں دربار پر جاؤں گا، مجھ کو یہ فائدہ ہو جائے تو میں فلاں قبر پر جاؤں گا۔ یہ تمام چیزیں شرک ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ لہٰذا نظر بھی عبادتوں کی طرح ایک عبادت ہے جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ماننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھنے والا اور جاننے والا ہے اور ظالمین کا کوئی بھی مددگار اللہ کے سامنے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔